اپنی پریکٹس سے پہلے شیخ حمدان کا کنسلٹنٹ تھا، اس سے پہلے رائل فیملی میں آلموسٹ 10 ایئرس گزارے. اور ریدر دین دس ون مائی سیلف از ریپریزینٹنگ آف اخوت ان یو اے. بلیسنگ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈاکٹر صاحب اور یہ ساری ٹیم، اسپیشلی عمر صاحب اور ابو بکر صاحب کہ ہم لوگوں نے اتنے سال پہلے کوشش کی. اب وہ اس کی خوشبو دبئی سے راس الخیمہ، عمان، ملکوین اور بڑھتے بڑھتے آگے بڑھتی جا رہی ہے. تو آئی بلیو کہ کچھ جگہ پہ انسان خود نہیں آتا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور اس کی بلیسنگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے اس کمیونٹی کا حصہ بننے کا. میں چونکہ ہمیں زیادہ بولنے نہیں آتا تو سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں کہ کچھ جگہ اللہ کا کرم اور اس کی بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ اس کمیونٹی کا حصہ بنتے ہیں. یعنی ہمارے درمیان میں ابھی سوچ رہا تھا کہ کون سا ایسا شخص جس کو ہم ایک آئیڈیل کے طور پہ ایز اے ماڈل کے طور پہ پیش کر سکیں. تو اب آپ خود دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ تو اللہ کی دین ہے، لیکن تھوڑا سا غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، محبتیں بانٹتے رہنا چاہیے اور گلے شکووں کو ختم کر کے دلوں کو ملاتے رہنا چاہیے. میں دل کی گہرائیوں سے ہماری بہنیں، بیٹیاں اور چھوٹے بچے اور اسپیشلی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور آج کی محفل کو انہوں نے رونق بخشی. اور اسپیشلی یہ جو آج کا پروگرام ہے اس کی میزبانی ہے میاں منور احمد صاحب نے کی ہے اور ہم ان کے بڑے مشکور ہیں اور ان کی محبت ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب اور اخوت جو کوئی جس جگہ بلائے گا وہ ضرور آئیں گے، یہ ان کی محبت اور چاہت ہے. اب بلانے والے پہ ہے وہ کب ان کو دعوت دیتے ہیں، تو یہ دروازہ تو کھلا ہوا ہے. اب میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کو بلانے سے پہلے ہمارے درمیان ایک اخوت لورز ہیں. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ٹو آل. سر ود یور پرمیشن سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج میرے لیے یہاں پہ اس تقریب کا حصہ بننا ایک اعزاز کی بات ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے درمیان وہ شخصیت ہیں جو مطلب میرے بچپن میں میرے آئیڈیل رہے. تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کا اس تقریب میں ان کا پرسنلی شرکت کرنا اور اس تقریب میں میرا شامل ہونا میرے لیے یہ ایک اعزاز کی بات ہے. میں یہاں پہ اپنی جو ہماری کمیونٹی کے ممبرس ہیں اور جو ایونٹ کے آرگنائزرز ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ایکٹیویٹی کو جو اس گیدرنگ کو ارینج کیا ہے اور جس کا مقصد جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے، ان کی جو سروسز ہیں، ان کا جو سوشل سیکٹر کے اندر ان کی ایفرٹس ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. اور ہم سب کے لیے اس میں ایک موٹیویشن ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے ان کے ٹریک پہ چلتے ہوئے ملک و قوم کی خدمت کر سکیں. یہاں پہ سر میں ایڈ کرنا چاہوں گا بیسیکلی اس تقریب میں یو اے میں پاکستان کے سفیر صاحب فیصل نیاز کرنجی صاحب نے انہوں نے شرکت کرنی تھی یہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عمران شاہد صاحب کمیونٹی ویلفیئر ایڈوکیسی، جناب منیر خان صاحب جن سے میں تقریباً 15 سال پہلے دبئی میں ہی ملا کر اور یہ ملاقات ایک دائمی رفاقت میں بدل گئی. میاں منور صاحب تو میزبان ہیں اور بڑی محنت کر کے انہوں نے آپ لوگوں سے درخواست کی اور آپ کو تشریف لائے. جناب سردار اسلم سرکاری صاحب جو یہاں پر سے تشریف لائے ہیں، یہاں پر استاد طویل صاحب نے تو بڑی خوبصورت شروع کی ہے کہ یہ ہر جگہ ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. یہاں بھی پھر جناب شفیق الرحمان صاحب، ان سے بھی دوستی کو بہت دیر ہو گئی اور یہ حکومت کے سفیر ہیں. ایک سفیر حکومت مقرر کرتی ہے اور ایک سفیر لوگوں کی دلوں کی خواہش کے تحت مقرر ہوتے ہیں. تو اس کا بہت شکریہ آپ کا. ویسے اور بھی بہت سے چہرے کچھ شناسا ہیں. یہ جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں، یہاں کے جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں ان پر خدا نے
خزانے کھول دیے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے اعمال کے نتیجے میں ان کو انعام ملا. ہو سکتا ہے 2 3 4 5 فصلیں پہلے کسی نے کوئی نیکی کی ہو اور اس کا انعام ان کو آج ملا. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے تو ان میں مجھے کوئی خوبی نظر نہیں آتی, لیکن پھر بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. ان کی زندگی پورا آسائش ہے, حالت ہے, عزت ہے, مرتبہ ہے. تو بجانے میں غلط ہوں, لیکن میرے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ کسی نے نیکی کی تھی اور کسی نے قبول کی تھی, اور پھر اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری اولاد کو 4 چاند لگاتا ہوں, تمہاری آنے والی نسل کو اس نیکی کا صلہ دوں گا. کیونکہ وہی بات ہے کہ ٹائم اینڈ اسپیس, وقت اور مقام اس انعام کا. اور ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ نیکیوں کی فصل بولتے ہیں, لیکن شاید ان کو قیامت کے روز اس کا انعام ملنا ہے, اور ایسا انعام ملنا ہے کہ جس کا کسی کو تصور بھی نہیں. تو ہم جلد باز ہیں, ہم کہتے ہیں ہم اگر نیکی کر رہے ہیں تو فوراً ہمیں اس کا جواب مل جانا چاہیے. یہ نیکی, اور یہ بھی کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ نیکی اس لیے نہیں کی جاتی کہ اس کا انعام ملے گا, نیکی اس لیے کی جانی چاہیے کہ اس کا حکم مل جائے. یہ خدا کا حکم ہے نیکی, اور بندے کو اور کیا چاہیے؟ بندے کا کام ارزانہ طلب کرنا نہیں ہے, اس کا کام تو بندگی ہے, اس کا کام تو جھکنا ہے, سر تسلیم خم کرنا ہے. تو یہ سب اس کا انعام, سب اس کی عطا. اور ہم اپنی کم فہمی میں شکایت کی طرف چلے جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا. تو یہ میں مشہور ہوں آپ کو کہ آپ کی وجہ سے میری اور یہ کہانی میرے سامنے آ گئی کہ آپ نے جتنی محبت کا اظہار کیا, میں ہرگز اس قابل نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً کسی کی دعا ہے, یا میرے بزرگوں کی دعا ہے, یا ان کے کوئی ایسے اعمال تھے کہ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے. میں بڑے انتظار سے تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں گا. مجھے لگتا ہے یہ میرے گاؤں کے ہیں تو آپ ہی میرے گاؤں کے, اور ہم سب پاکستان بھی جو ہمارا ایک گاؤں ہے نا, ہم سب پاکستانی ہیں. تو ہم 2 بھائی ہیں, اور میرے دوسرے بھائی جو ہیں وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں. تو پچھلے ہفتے ان کو برطانوی حکومت نے OBE کا ایوارڈ دیا, آرڈر آف دا برٹش امپائر. تو اب میں اور وہ 2 ہم اچھا سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں کون سی ایسی خوبی ہے, کوئی بھی نہیں. الحمدللہ مجھے بھی عزت کا مستحق جانا گیا, پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی. اور میرے بڑے بھائی ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا. پاکستان میں بھی ان کو 17 امتیاز ملا ان کی خدمات کی بنا پر. اور ایک دوسرے ملک میں بھی جا کے جو بادشاہ وقت ہے وہاں کا, وہ ان کو ایوارڈ دیتے ہیں. تو یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں مجھے یاد ان کی موجودگی سے ہوئی, لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کو بہت فیس مارتا ہوں اور میں نے اپنے زور بازو سے سب کچھ کمایا ہے. ایسا نہیں ہے. جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے کہ کسی کا انعام ہے, کسی کی عطا ہے, اور اس انعام اور عطا کے ملنے کے بعد اگر ہم کو اچھا کام کرتے ہیں تو پھر اور زیادہ خدا کی رحمتیں جو ہیں وہ نچھاور ہوتی ہیں. لیکن یہ ایک بات ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو پھل ملتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کسی زندگی میں, تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے خدا کی رحمت سے. اور